نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے، پھر اگر اس کے اندر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روک دے، پھر اگر اس کے اندر اس کی استطاعت بھی نہیں تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ آئیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ قال، وہ کہتے ہیں، سمعتو، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہہ رہے تھے، من رآ، جو کوئی دیکھے، منکم، تم میں سے، منکرن، برائی کو، فلیغیر ہو، پھر اسے تبدیل کر دے، بیدہ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، فإن لم یستطع، پھر اگر اسے اس کی طاقت نہیں ہے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع، پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فبقلبہ، بس اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک، اور یہ اضعف، کمزور ترین علامت ہے، الایمان، ایمان کی۔ اب مکمل حدیث پڑھتے ہیں، آئیے آپ بھی ساتھ پڑھیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے، اور اگر یہ طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں برا مانے، حالانکہ یہ بھی ضعیف ترین ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جب تم دعا کرو تو وہ قبول نہ ہو، اللہ سے سوال کرو تو وہ سوال پورا نہ کیا جائے، اور تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ ابو داؤد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی قوم طاقت ہونے کے باوجود اس کو گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر دنیا میں ہی عذاب الہی مسلط ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برائیوں سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا بڑا اہتمام فرماتی تھیں۔ حفصہ بنت عبد الرحمن آپ کی بھتیجی تھیں، ایک دن باریک دوپٹہ اوڑھ کر پھوپھی کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھتے ہی ان کا دوپٹہ غصے سے چاک کر ڈالا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ پاک نے سورہ نور میں کیا احکام نازل کیے ہیں؟ پھر ان کو ایک موٹا دوپٹہ منگوا کر اڑایا۔ ایک دفعہ ایک لڑکی گھنگرو پہن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا، اس کے گھنگرو کاٹ ڈالو۔ لڑکی کے ساتھ آنے والی خاتون نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس گھر میں اور جس قافلے میں گھنٹہ بجتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک عورت کی چادر میں صلیب کے نقش و نگار بنے دیکھے تو اس کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ چادر اتار دو۔ نبی کریم ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حق میں وقت حضرت امیر معاویہ کو ان کی نصیحت کی درخواست پر جواب لکھ بھیجا: السلام علیکم، اما بعد، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی اور اعزاز سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ والسلام علیکم۔ ترمذی۔ دنیا میں اسلامی احکامات کی نشر و اشاعت کے لیے اور معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ وہ دنیا میں نیکیوں کی اشاعت کرے اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 110 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو۔ مسلمانوں کو خیر امت قرار دینے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں نیکی کو فروغ دیں اور برائی کو مٹائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرمان بلغوا انی ولو آیا، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ خواہ وہ ایک آیت ہی ہو، کے ذریعے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کی تاکید فرمائی ہے۔ یہی حکم خواتین کو بھی ہے کہ وہ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جہاں بھی برائی دیکھیں اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ گھروں کے ماحول تو عورتوں نے بنانے ہوتے ہیں، اگلی نسلوں کی تربیت انہوں نے کرنا ہوتی ہے، لہٰذا عورتوں کے لیے لازم ہے کہ خود نیک بنیں اور اپنی اولاد کو بھی حکمت سے نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتی رہیں۔ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا انسانیت کی وہ خدمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی رفاہی ادارہ، اولڈ ہوم، چلڈرن نرسری، کوئی اسکول، کوئی کالج انجام نہیں دے سکتا۔ پھر معاشرہ میں بہت سے غیر شرعی رسم و رواج ہیں، جبکہ اسلام کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ کہنے والے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورۃ التوبہ آیہ 119۔ سورۃ القصص میں ارشاد ربانی ہے: وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلائیے۔ اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ربانی ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سفر کے لیے سواری مانگی۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا: میں اسے ایک ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری مہیا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی باعث اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اسے ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، اور یہ ان کے اجروں میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی
اللہ کے ہاں نیکی کی طرف بلانے کا اجر ہے اور برائی کی طرف ترغیب دینے پر گناہوں کا بھی انسان ذمہ دار ہوگا۔ پیدائش، موت، ختنہ، شادی، رسم بسم اللہ اور آمین وغیرہ کی رسموں کے موقع پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گنجائش نکلتی ہے۔ اتنی اخلاقی جرات خواتین میں ہونی چاہیے کہ وہ برائی کو برائی کہہ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یاد رہے کہ تبلیغ کی خاطر لمبے چوڑے سفر اختیار کرنے کا ہمیں صحابیات کے دور میں کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ لمبے سفر پر محرم رشتہ دار کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ خواتین کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین مقام ان کا گھر ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ساتھ آنے والی تمام خواتین کی قاصد بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان، اللہ نے آپ کو مرد و زن سب کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، لیکن عورتوں اور مردوں کی حالت میں بڑا فرق ہے۔ عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، اس لیے مردوں کی طرح نماز باجماعت، نماز جمعہ اور نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتی، نہ ہی حج اور جہاد وغیرہ میں عمومیت سے حصہ لے سکتی ہیں۔ البتہ جب مرد باہر ہوتے ہیں تو وہ ان کے اولاد کی پرورش کرتی ہیں، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے اہل و عیال کی پوشاک کے لیے چرخہ کاٹتی ہیں اور کپڑا بنتی ہیں۔ کیا عورتوں کو بھی مردوں کے کارہائے خیر کا اجر و ثواب ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی فصاحت و بلاغت اور دور بیان سے متاثر ہوتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم نے دین کے بارے میں کسی عورت سے ایسی گفتگو سنی ہے؟ سب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کوئی عورت ایسی گفتگو کر سکتی ہے۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، عورت کے لیے شوہر کی رضا جوئی بہت ضروری ہے۔ اگر ایک عورت فرائض زوجیت ادا کرتی ہے، شوہر کی موافقت و فرما برداری کرتی ہے، تو اس کو بھی مرد کے برابر اجر ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر حضرت اسماء اور ان کی ساتھی خواتین اس قدر خوش ہوئی کہ ان کے قدم زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ سبق کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے، خود بھی عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں کے لیے بھی اجر کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔